اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تمام درود و سلام ہوں ان پر اور ان کے بابا پر اور ان کی آل پہ اور ان کے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات پر اور ان کے تمام فرزندوں کے اوپر، زمانے کے امام کے اوپر تمام درود و سلام ہو۔ ہم فدق کے بارے میں جو بیوی نے خطبہ دیا تھا، ہم اس منزل تک پہنچے ہیں کہ خطبے کے ساتھ جو محور ہیں، 7 ستون ہیں، 7 ابواب ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کیے ہم نے، اور اب ہم اس منزل پہ پہنچے ہیں کہ پہلا جو محور ہے بیوی نے جو تذکرہ کیا ہے وہ پروردگار عالم کی صفات، اسماء الہی اور غرض خلقت پر جو بحث کی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم۔ یہ ہم اس کا پہلا جملہ ہے اور اس کا اب ہم اردو میں شروع کریں گے کہ خدا کی عطا کردہ نعمتوں پر حمد کرتی ہوں، جو توفیقات عنایت کی ہیں اس پر شکر گزار ہوں، جو آسانیاں فراہم کی ہیں اس پر ثنا کرتی ہوں، سبحان اللہ۔ اس کی ان عام نعمتوں پر جو ابتدا میں ہمیں عطا کی ہیں اور وہ بے حساب آسائشیں جو ہمارے لیے مہیا کی ہیں، اور وہ پے در پے نعمتیں جو ہمیشہ ہمارے شامل حال رہی ہیں، وہ نعمتیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھیں ہم وہ بیوی، آپ یہ سوچیں کہ کس حال میں تھیں اور کس طرح سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، جبکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، دنیا کا سب کچھ موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی کمپلین کرتے رہتے ہیں۔ تو بیوی کہہ رہی ہیں وہ نعمتیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، وہ اتنی وسیع ہیں کہ ان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا، اس کی انتہا انسان کے ادراک سے خارج ہے۔ ان نعمتوں میں نعمت اور مزید نعمتوں کی وسعت کے لیے اپنے بندوں کو پروردگار عالم نے شکر کی دعوت دی ہے اور ان کی تکمیل کے لیے تمام مخلوق سے اپنی حمد کا مطالبہ کیا ہے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کو شوق دلایا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ خدائے واحد کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ بے مثل و بے نظیر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ وہ قول ہے جس کی روح اخلاص ہے، عاشقوں کے دل اسی قول سے وابستہ ہیں اور اس کے اثرات سے افکار روشن ہیں۔ وہ اللہ جس کو آنکھوں سے دیکھنا ناممکن ہے، زبان اس کی صفات کے بیان سے عاجز ہے، عقل و فکر کے لیے اس کی ذات کا سمجھنا محال ہے۔ اس نے دنیا کی چیزوں کو ایجاد کیا بغیر اس کے کہ اس سے پہلے کسی چیز کا وجود ہو، ان سب کو پیدا کیا بغیر اس کے کہ اس سے پہلے کوئی مثال ہو، ان کو اپنی قدرت سے بنایا، اپنے ارادے سے خلق کیا بغیر اس کے کہ اس کو ان کی خلقت کی ضرورت رہی ہو یا ان کی تخلیق سے اس کی ذات کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ اس طرح اپنی حکمت کو واضح کرے، لوگوں کو اپنی اطاعت کی دعوت دے اور اس طرح اپنی بے پناہ قدرت کو ظاہر کرے، اپنی عبادت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے، پیغمبروں کی دعوت کو اس طرح تکوین و تشریح سے ہم آہنگ کر کے عزت دے۔ پھر اس نے اپنی اطاعت کے لیے جزا بھی مقرر کر دی اور اپنی معصیت کے لیے سزا مقرر کی، تاکہ اس طرح اپنے بندوں کو اپنے عذاب اور غضب سے آزادی دے دے اور انہیں بہشت کے باغات اور نعمتوں کے مراکز کی طرف بلائے، سبحان اللہ۔ اب تو اس کی مختصر سی تشریح کرتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ خداوند عالم کی نعمتیں ہمارے پورے وجود پر چھائی ہوئی ہیں، ہم سر سے پیر تک ان کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پروردگار عالم کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور وہ امام کا وہ جملہ
کہ تمہارے اندر ایک عالم اکبر ہے. تو آج تو دیکھیں اس عالم اکبر کی تشریح سائنس نے کر دی ہے نا. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہنی، کبھی آپ اس پہ غور و فکر کریں، کبھی آپ اس کے بارے میں دیکھیں دل کیسے دھڑکتا ہے، خون کیسے روانی کرتا ہے، رگیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ تو خدا بندہ تو نے کتنا عظمت کے ساتھ، کتنے اکرام کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہمیں کتنی عظمت دی ہے. کاش ہم ان چیزوں کی معرفت حاصل کر کے تجھ سے قریب ہو جائیں. تو بی بی کہتی ہیں کہ وہ یہی احساس شکر گزاری ہے جو انسان میں اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کی دعوت دیتا ہے. یہ وہی بات ہے کہ جس کو علماء نے وجوب شکر منعم کے عنوان سے پیش کیا ہے، اور اس بنیاد پر خدا شناسی یہ باب میں خدا کی معرفت کو واجب قرار دیا ہے. اگر خداوند عالم نے بندوں کو اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کی دعوت دی ہے تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس شکریہ کا محتاج ہے یا اس سے اس کی کوئی بڑائی ہے، بلکہ اس لیے کہ بندے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر کے مزید نعمتیں حاصل کر سکیں اور انہیں نعمتوں پر نعمتیں ملتی رہیں. کیا کہا قرآن حکیم نے، کیا پکار رہا ہے، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. بندے اس کے شکر کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ شکر گزاری کی توفیق خود ایک نعمت ہے، اور شکر ادا کرنے کے ذرائع جو ہیں وہ ہماری فکر ہے. جب ہم سوچتے ہیں اپنے بارے میں، صرف اپنے بارے میں، اور آفاق میں جو نعمتیں بکھری پڑی ہیں، جو ہمارے انفس میں جو نعمتیں ہیں، ہمارے اندر جو نعمتیں ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ یا خدا تو نے کیا کیا کچھ ہمارے لیے بنایا ہے. تو اس کا جو ہے نا، ہم کس طرح ہم زبان سے یا تو شکریہ ادا کرتے ہیں، یا ہاتھ سے شکریہ ادا کریں، یا سر جھکا کے شکریہ ادا کریں. تو یہ ساری نعمتیں بھی اسی کی دی ہوئی ہیں. اس بنا پر عاجزی کے اعتراف کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. بندہ وہی ہے جو اپنی کوتاہیوں کے سلسلے میں خدا کی بارگاہ میں معافی طلب کرے، ورنہ اس کی شایان شان ہم تو کوئی بھی بجا نہیں لا سکتا. توحید کی روح وہی اخلاص ہے، اپنی روح کو غیر خدا سے پاک صاف رکھنا، دل کی گہرائیوں میں اللہ کی محبت، اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا، اور ہر وہ چیز جو اس کی مخالفت کا سبب ہو اس کو بھول جانا، اس کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہ کرنا. توحید ابتدا ہی سے لوگوں کی فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے، اور اللہ کا یہ نور انسان کے وجود کی گہرائیوں میں ایک روشن چراغ کی مانند ہے. ہر شخص اپنے اندر اللہ اکبر کی آواز سنتا ہے. اس بنا پر جب سخت طوفان آتے ہیں، زندگی کا شیرازہ منتشر ہونے لگتا ہے، غفلت کا پردہ اٹھ جاتا ہے، اور بے خبر انسان ہوش میں آنے لگتا ہے، اور بے اختیار خدا کی جانب بڑھتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی اللہ نہیں. اس کی ذات کی حقیقت فکر کی جولانیوں سے حاصل نہیں ہو سکتی. تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تم جتنا اپنے افکار و خیالات سے دقیق ترین مفاہیم کے ذریعے اس کو واضح کرو گے، وہ تمہاری ہی طرح کا ہے. یعنی کہ اگر ہم جتنا بھی سوچیں لیکن ہمارے سامنے جو اللہ کا پیکر ہوگا وہ ہماری طرح کا انسان ہوگا، تو وہ تمہاری طرف واپس کر دیا جائے گا. اور اللہ کی صفات کی حقیقت تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے ہم سب سر کو جھکا کے اعتراف کرتے ہیں، ما عرفنا کا حق معرفتک، ہم تجھ کو اس طرح نہیں پہچان سکے جو معرفت کا حق ہے. وما عبدنا کا حق عبادتک، اور اس طرح تیری عبادت نہ کر سکے جو تیری عبادت کا حق ہے. تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پہلے سے موجود نہیں تھی کہ اسے دیکھ کے اس نے بنایا ہو ہمیں یا اس کائنات کو بنایا ہے.
جو بھی کوئی چیز تخلیق کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے سے کچھ نقش و نگار، کچھ تصویریں، کچھ چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سامنے ہوتی ہیں، مختلف چیزوں کو ملا کر آپس میں ایک نئی شکل ایجاد کرتے ہیں۔ لیکن اللہ ایک ایسا مصور ہے جس نے اپنی تصویریں کسی چیز کو دیکھ کر نہیں بنائی ہیں، نہ دنیا کسی دوسری دنیا کو دیکھ کے بنائی ہے۔ تو عزیزان گرامی، تصور کیجئے خطبے کے اس باب میں خاتون کائنات نے جو اہم ترین بات بیان کی ہے وہ یہ کہ خدا ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ اس کی ذات ہر اعتبار سے لامحدود اور لامتناہی ہے۔ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ جو ہے نا آپ سے کوئی چیز مانگے تو اس کے خزانے میں اضافہ ہوگا، یا آپ کم کریں گے تو اس کے خزانے میں کمی ہو جائے گی۔ پھر آخر میں جو اہم ترین مسئلہ بیان کیا ہے بی بی نے وہ یہ ہے کہ مقصد تخلیق کیا ہے۔ خاتون کائنات نے مختصر سی عبارت میں چند جملوں میں معنی اور مفہوم کی گویا کہ دریا سمیٹ دیے کہ پہلی چیز جو آپ نے بتائی کہ اپنی بے پناہ قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا مقصد تخلیق یہ تھا کہ وہ اپنی بے پناہ قدرت کو ظاہر کرے۔ پھر بتایا کہ بندوں کو اپنی اطاعت کی طرف بلائے، اور اپنی لامحدود قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے آپ کو تخلیق کیا ہے، بندوں کو اپنی عبادت کی دعوت دینے کے لیے، پیغمبروں کو تقویت پہنچانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ایلیویٹ کریں، بہت بلند ہو جائیں، اتنے بلند ہو جائیں کہ وہ اپنے رب کے قرب میں پہنچ جائیں۔ حضرت فاطمہ زہرا نے تخلیق کائنات کے سلسلے میں یہ مختلف مقاصد جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ یہ بات لائق توجہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک چیز ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ جب لوگ اس کائنات کی وسعتوں میں خداوند عالم کی بے پناہ نعمتیں دیکھیں گے، اس کی اطاعت کی طرف جذب ہوتے چلے جائیں گے اور اس کی عبادت کے لیے ارتقائی منازل کو طے کریں گے۔ اس کے علاوہ جب خود انبیاء علیہ السلام بھی اپنی باتوں میں نظام کائنات اور اس میں بکھری ہوئی نعمتیں جو انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں اس کا تذکرہ کریں گے تو ان کی باتوں کا زیادہ اثر ہوگا، انسان اس بات کو جلدی قبول کر لے گا اور پھر اس کے لیے ہدایت کا مسئلہ قدرے آسان ہو جائے گا۔ خداوند عالم نے دنیا کو اس لیے نہیں پیدا کیا تاکہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کرے، بلکہ مقصد یہ تھا، بھی بار بار بتا رہی ہیں کہ اس طرح اپنے بندوں پر مزید فضل و احسان کرتا رہے، ان کی نعمتوں میں مزید اضافہ کرتا رہے، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرے، اپنی رحمت اور اپنی قربت کی طرف بلائے، وہ اس راستے پر آگے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں، اپنی لیاقت اور عمل کے مطابق اس کے بے پناہ لطف و کرم سے بہرہ مند ہو کے اس کے بہترین جنتوں میں قیام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو دوسرے باب کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ تصور کیجئے کہ بی بی کا یہ خطبہ کتنا عظیم خطبہ ہے اور کتنا طویل بھی ہے، لیکن ہم لوگوں کے سامنے کہاں تذکرہ ہوتے ہیں، نہ ہم پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس کو پڑھیں، سنیں اور سمجھیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گے۔